کل میرا انٹرنیٹ پر بیان تھا تو وہاں سے ایک نے سوال کیا، فلاں نے بھی سیرت کی بات کی، فلاں نے بھی نبی کی ولادت کی بات کی۔ میں نے کہا لوگوں کو دھوکہ نہ دیا کرو، نبی کی سیرت بیان کرنے سے منع کس نے کیا؟ نبی کی ولادت کی بات کرنے سے کس نے منع کیا؟ نبی کی سیرت کے باتیں، نبی کے کردار، افکار، نظریات کو لوگوں کو بتانے کو کس نے منع کیا ہے؟ لوگوں کو بناتے ہیں بیوقوف اور اپنی طرف سے ایک دلیل بنا کے ہماری طرف پیش کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس چیز سے کب منع کیا؟ اختلاف ہمارا موجودہ دور کے اندر ہونے والے یہ اعمال ہیں جس پر تم نے امت کو چلایا، اور اب امت اس نہج پر آ چکی ہے کہ یہود و نصارہ دیکھ کر جلوسوں کے عمل کو شرما جائے کہ ہم سے تو یہ آگے بڑھ چکے ہیں، ہم تو کرسمس پر وہ بے حیائی نہ کر سکے جو نبی کا نام لے کر 12 ربیع الاول کو اہل بدعات بے حیائی کیا کرتے ہیں۔ جنہوں نے ٹائم دینا ہوتا ہے جلوس میں دیتے ہیں، فون پہ ادھر آ جانا ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سارے معاملات ادھر چلتے ہیں۔ کس نہج پر امت کو لے گئے اور عید منوائی۔ اس لفظ عید پر بھی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جمعے میں ہوگی، صرف اتنا بتا دوں کہ اس کو عید بنانا، عید کہنا، 23 سال نبی کے دور میں 12 ربیع الاول آیا یا نہیں آیا؟ 23 سال میں کبھی 12 ربیع الاول میں نبی نے ایک مرتبہ کہا ہو آج عید کا دن ہے؟ کہا ہے؟ صحابہ کا 200 سال دور رہا، کبھی کسی صحابی نے 12 ربیع الاول کو کہا کہ آج عید کا دن ہے؟ یکم شوال آئی، نبی نے فرمایا ھذا یوم عیدنا، یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ روزے ختم ہوئے، یکم شوال آئی، نبی نے فرمایا ھذا یوم عیدنا، یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ 10 ذی الحجہ آئی، بقرہ عید، نبی نے فرمایا یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ جس چیز کو نبی عید نہ منائے وہ عید، تم لاکھ دلیلیں دو۔ دیکھیے نبی کی پیدائش کی حتمی تاریخ کسی کو نہیں معلوم۔ حتمی تاریخ سب اندازے ہیں علماء کے کہ جی کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے۔ غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا نبی 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ غوث پاک کے ماننے والوں جب اپنی مرضی کی بات آئے تو اس کو لے لیتے ہیں، اپنے خلاف بات آئے تو وہ احمد رضا خان بھی گئے تو اس کو بھی لات مارتے ہیں، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو نبی کی نہ ہوئی تو احمد رضا خان کی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس نے جب ہر معاملے میں نبی کی مخالفت کی ہے تو احمد رضا خان کی پھر کیا حقیقت ہے؟ لیکن پھر بھی احمد رضا خان کو نبی سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ میرے پاس دلائل ہے، نبی کی بات کو، نبی کے عمل کو چھوڑ دیں گے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق اگر کتنی ہی قابل اعتماد ہے تو آپ کے اعلیٰ حضرت تو خود کہتے ہیں نطق الہلال کتاب میں کہ نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے، نبی کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ تو پتہ چلا عید کا دن تم نے بنایا تو اس دن جس دن نبی کی وفات ہے، جس دن نبی دنیا سے گئے۔ یہ بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو، کچھ عرصے پہلے تک اس ربیع الاول کے مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا کہ جی 12 وفات کا مہینہ آ چکا ہے۔ لیکن آج کس انداز میں اس کو جشن، اس کے بعد عید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن متعین، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ تھے نہیں کہ تاریخ کو متعین کرتے، یا نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کو طے کر لیتے، متعین کر لیتے، لکھ لیتے، محفوظ کر لیتے۔ لیکن وفات کے وقت تو ہزاروں صحابہ موجود تھے، اس لیے وہ تاریخ محفوظ رہی، وہ 12 ہے۔ پیدائش کی تاریخ کا صرف بتا دیا مہینہ ہے، دن بتا دیا پیر ہے، لیکن تاریخ کسی کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے۔ تو جب نبی کی تاریخ پیدائش حتمی طور پہ کسی کو معلوم نہیں، اب آئیے بات کہ نبی کی قبر کا تعین ہے نہیں کہ نبی کی قبر کہاں ہے؟ پکا پتہ ہے یا نہیں؟ متعین جگہ ہے یا نہیں؟ فکس ہے یا نہیں؟ دیکھیے توجہ کرنا، عجیب دلیل دے رہا ہوں۔ نبی کی قبر متعین ہے کہ گنبد خضرا کے نیچے ہے، مدینہ المنورہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے۔ نبی کی قبر کہاں ہے؟
جہاں 70,000 فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے میرے نبی کی قبر اثر پر درود پڑھتے ہیں. نبی کی قبر وہاں ہے جہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں. نبی کی قبر وہاں ہے جہاں خداوند عالم کی تجلیات عرش سے زیادہ پڑتی ہیں. نبی کی قبر وہاں ہے کہ اس شہر سے گزرتا ہے سورج بھی مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی فضا میں. نبی کی قبر وہاں ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں اپنے منبر اور اپنے روزے کے بارے میں فرمایا تھا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. نبی کی قبر وہاں ہے کہ زمین پر اگر جنت کا ٹکڑا کہیں ہے تو وہ وہاں ہے جہاں میرے نبی کا روزہ ہے. نبی کی قبر متعین ہے. اب اس متعین چیز کو، اس متعین جگہ کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا دینا، ادھر جمع ہو کر اس سے نہ لگانا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. نبی کہتے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جائے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، میلے کی جگہ بنا دیا تھا. نبی کی قبر متعین ہے، اس متعین جگہ کو عید بنانے سے نبی منع کر رہے ہیں. تو جو چیز غیر متعین ہو اس کو عید بنانے سے نبی کتنا زیادہ منع کرتے ہوں گے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جو نبی متعین جگہ کو، متعین چیز کو، متعین مقام کو جس میں کوئی شک بھی نہ ہو اس کے بارے میں کہیں لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا دینا، میری قبر کو عید نہ بنا دینا. اس متعین مقام، متعین بات کو عید بنانے سے منع کر رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ جو غیر متعین ہو اس کو عید منانے پہ نبی راضی ہو سکتے ہیں؟ یہ سب موجودہ حالات کے اندر کھانے پینے کے چکر ہیں کہ کسی طریقے سے پیٹ بھر جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ٹھمکے لگا رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں. ایک میراثی وہاں ناچتا ہے، دوسرا وہاں ناچ رہا ہوتا ہے. سب کچھ نبی کا نام لے کے ہو رہا ہے. پورے ملک ویسی معاوضہ جو ہے وہ بجلیاں بند کر رہی ہے کہ کیسی نے 37 ارب روپے دینے. میں کہتا ہوں سارے 37 ارب ان سے لو، سارے ان سے لو. تو بجلی چوری کر کے نبی کا عشق جھاڑتے ہیں. اپنے گھر کے کنبے سے تار لگا، مہینے کے آخر میں جب بل آئے گا میں آئندہ سال دیکھوں گا تو کتنا بڑا عاشق ہے. خرچہ تو ادا، نخرہ تو ادا. کہتے ہیں میرے ایک بدعتی سے بات ہی، میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نبی کا نام روشن کرتے ہیں. نام روشن کیا مطلب؟ لائٹوں سے نام روشن؟ یہ تو وہی بات ہوئی. اماں نے بیٹے سے کہا بیٹا ابا کا نام روشن کرنا. دوسرے دن شام کو ابا کام سے آیا، دیکھا بیٹا ابا کے نام کی تختی لگا کے اوپر بلب لگا رہا ہے. ابا نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا جان اماں نے کہا تھا ابو کا نام روشن کرنا، آپ کا نام لکھ کے اوپر بلب لگا رہا ہوں. یہ روشن کرنا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بچیوں کو شادی قرآن کے سائے میں رخصت کیا کرو، تو مطلب یہ قرآن کی تعلیمات کے سائے میں. اور یہاں پر لڑکی کو جب رخصت کر رہے تھے سر پہ قرآن رکھتے ہیں، قرآن کے سائے میں. کوئی دبئی سے بھی قرآن رکھ کے سر پہ آئی تھی، قرآن کے سائے میں آ رہے ہیں. محاوروں کو سمجھا کرو. قرآن کے سائے میں مطلب یہ قرآن کی تعلیمات کے سائے میں، قرآن کے نظام کے سائے میں. سبھی کا نام اس طریقے سے روشن ہو رہا ہے. اور یہ عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ملتا. جب ان سے ایک عمل نہ ملے باوجود کہ وہ عمل وہ کر سکتے تھے تو وہ عمل ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہوگا. وہ عمل ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھ لینا. کوئی جتنی دلیلیں دیں، فلاں نے کہا کہ نبی کی بات کھلا، تو نبی کی سیرت بیان کرنے سے تو اختلاف ہی کسی کو نہیں. بات اس مروجہ طریقے کی ہے. یہ جو طریقہ تم نے نکالا ہوا ہے، جس طریقے کی مکمل وضاحت اور اس کے اندر جدت، انشاءاللہ وہ تو جمعے کے بیان میں سوٹ کرے گا کیونکہ ہے ہی 12 کو اور موقع پر بات اچھی لگتی ہے. لیکن مختصر بات یہ کہ جو موجودہ طریقے سے کام کیا جا رہا ہے
یہ عمل صحابہ سے ملتا ہے؟ پھٹ کے دیتے ہیں جو جلوس میں نہ آئے وہ شیطان ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی جو جلوس میں آ جائے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو جلوس میں نکالے وہ ابلیس ہے، وہ عاشق نہیں ہے۔ اگر وہ عاشق نہیں ہے تو ابو بکر پہ کیا فتویٰ دو گے؟ عمر، عثمان و علی پہ کیا فتویٰ دو گے؟ اگر جلوس نہ نکالنا یہ عشق رسالت کی نفی کی دلیل ہے، ہمت کر کے حوصلہ کر کے اپنے احمد رضا خان پہ فتویٰ لگاؤ، اس نے بھی ساری زندگی کبھی جلوس نہیں نکالا۔ نہیں سمجھ آئی مولانا؟ تو جمعے کے بیان میں انشاءاللہ میں وہ چند اخبارات لاؤں گا کہ پنجاب میں سب سے پہلے کس نے نکالا، اسلام آباد میں کس نے نکالا، اس سے پہلے ان کے وجود نہیں، اس سے پہلے اس کا وجود، یہ 14 سال پہلے کی باتیں آئیں گی اور اس کو دین میں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں اور اس پہ پھر ہم پہ مسلط کرتے ہیں، یہ کرو کرو، جو نہ تو وہ عاشق نہیں ہے۔ تو کیوں کرو؟ آپ کہاں سے آئے میاں؟ نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، کرو، اور پھر خود اپنی طرف جو نہ کرے وہ عاشق نہیں ہے۔ جمعے کے بعد کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں گے مصطفیٰ جانے رہے، اور کہتے جو نہ کرے وہ عاشق نہیں ہے۔ اور جمعے کے اندر کئی نمازی جو بغیر پڑھے چلے جاتے ہیں، تمہارے اپنے، وہ عاشق نہیں ہے۔ یہ احمد رضا خان نے لکھا ہے اور وہ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، پڑھو یہ والا درود پڑھو۔ آدمی بیان کر رہے تھے مولوی صاحب، صحابہ بھی نبی پہ یہ درود پڑھا کر، تم بھی پڑھو مصطفیٰ جان رحمت سے لا۔ ایک آدمی اٹھا تھا، صحابہ کو اردو آتی تھی؟ ارے صحابہ کو اردو آتی تھی؟ یعنی کیا سے کیا باتیں کر جاتے ہیں۔ تو ایک نئی چیز جس کا 2 سال پہلے تک وجود نہ ہو، اب یہ 12 جھنڈے کی باتیں یہ بھی نئی ہے، پچھلے سال کی کہانی ہے۔ اب دیکھو اس کے اوپر مسلط کر دیا لوگوں پہ، جو نہ لگائے وہ عاشق نہیں۔ تو اس سے پہلے جو آپ نہیں لگا رہے تھے، پھر آپ کو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس حکم سے پہلے جو نئی شریعت آتی ہے سبزی منڈی سے، اور سبزی منڈی سے جو ہے نا وہ نہیں سمجھے، سبزی منڈی سے میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے وہ سا جعلی مال بھی ہوتا ہے، ٹماٹر بھی گندے سڑے ہوئے، یہ وہ۔ اصل میں سنت کی خوشبو ہے اور بدعت کی بدبو ہے۔ جو سنت پہ چلے اس کی قبروں کی مٹی سے بھی عبدالرشید کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت اس خوشبو والے سے ہو جاتی ہے، کہ جس خوشبو والے سے جو نسبت لگا لے، اللہ مفتی عتیق الرحمان شہید کی قبر سے مٹی سے خوشبو اللہ نے جاری کی ہے، نسبت خوشبو والے سے ہو گئی۔ اور جو سنت کو چھوڑ کے بدعات میں پڑے، اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ بیچاروں کو منڈی دور لے جانی پڑی کہ ہم وہاں سے صحیح ٹماٹر لاتے ہیں یا لا کے سڑ جاتے ہیں۔ پنجاب سے ٹرک میں 3 دن میں یہاں آلو آتا ہے، خراب نہیں ہوتا، یہاں رکھتے ہیں سارے کے سارے سڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، دور لے کر گئے۔ یہ سب بدعات کی نحوست ہے، اور بدعات وقتی عمل ہوتا ہے، اور سنت خدا کی قسم وہ دائمی عمل ہوتا ہے۔